سیوطی کا مجموعہ حدیث ہے الجامع الکبیر، جلد 2 صفحہ 455۔ اسی طرح قانون کے نفاذ میں، خواہ وہ قانون تعزیری تھا، فوجداری تھا یا دیوانی تھا، اس کے نفاذ میں دونوں صورتوں میں یکساں حیثیت تھی مسلمان کی اور غیر مسلم کی، اقلیتی فرد کی۔ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی اقلیتی فرد مسلمان کا مال چرائے یا مسلمان کسی اقلیتی فرد کا مال چرائے، دونوں صورتوں میں سزا دونوں کے لیے ایک تھی۔ اسی طرح دیوانی قانون کے بارے میں امام ابن قدامہ المقدسی اپنی فقہ کی عظیم کتاب المغنی جلد 9 صفحہ 299 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اموالہم کاموالنا، کہ ان کا مال اور اس کی عزت و حرمت ہمارے مال کی طرح اور ہمارے مال کی عزت و حرمت کی طرح، یعنی ان کے مال کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہوگی جیسے مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے، اور اگر کوئی ان کا مال تلف کرے گا تو اس پر وہی سزا ہوگی، وہی قانون ہوگا جو مسلمان کے مال تلف کرنے پر سزا ہے، کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کی جائے گی۔ اس باب میں اقلیتی افراد کا، طبقہ کا، غیر مسلموں کا، ان کے حقوق کا اتنا ہی لحاظ رکھا گیا ہے، ان کے بزنس کا، ان کی پراپرٹیز کا۔ ہاں بے شک ان کا بزنس ان کے عقیدہ اور مذہب اور روایت کی روح سے درست ہو، مگر مسلمانوں کے ہاں وہ حرام ہی کیوں نہ ہو اور اس بزنس کے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہی نہ ہو۔ اگر وہ بزنس بھی وہ کرتے ہیں تو اس بزنس کو تلف کرنے کا بھی مسلمان کے اوپر اس قدر سزا ہوگی۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک غیر مسلم ہے اور اس کا بزنس شراب کا ہے، اس کا بزنس پورک کا ہے، خنزیر کا ہے۔ اب شراب پینا بھی اور شراب کا کاروبار کرنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی انکم بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ خنزیر نہ صرف یہ کہ کھانا حرام ہے، اس کا بزنس کرنا اور اس کی انکم لینا وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے ٹوٹلی، مگر غیر مسلم ہیں ان پر اس لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ سو اگر کوئی اقلیتی فرد نان مسلم مائنورٹی میں سے اس کا کوئی بزنس ہے شراب کا یا خنزیر کا یا اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھی ہے، اور کوئی مسلمان اس کے خنزیر اور شراب کو تلف کر دے تو اس کا ضمان یعنی جرمانہ مسلمان پر ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ یہ حرام ہے، نہیں، حرام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جو کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب اندازہ کر لیں، یہ قانون فقہ کی معتبر کتابوں میں علی التحقیق بالاجماع بیان کر دیا گیا۔ فقہ حنفی کی معروف کتاب الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں یہ قانون اور قاعدہ مقرر ہے کہ مسلمان اس غیر مسلم کی شراب اور اس کے خنزیر کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اس کو تلف کر دے۔ اور اسی طرح یہ ابن عابدین کی فتاوی الشامی میں جو رد المختار ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 273 میں بھی یہ موجود ہے، تو الدر المختار میں بھی ہے اور رد المختار میں بھی ہے۔ اگر ذمی کو، کسی اقلیتی فرد کو، غیر مسلم شہری کو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، یہ الگ الگ سٹیٹس ہے، تو کسی غیر مسلم شہری کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی جائے، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو گالی دی جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کی غیبت کی جائے، یہ سارے امور اسی طرح ناجائز اور حرام ہیں جس طرح مسلمان کے حق میں ان امور کا انجام دینا حرام ہے۔ گویا مارنا پیٹنا تو اپنی جگہ اس میں قانون انوالو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی شخص کی پشت پیچھے چغلی کرنا، غیبت کرنا، جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم شہری کی غیبت کرنا بھی حرام کرا۔ اس کی عزت کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مسلمان کی عزت کی حفاظت۔ تو غیر مسلم سے اذیت کو روکنا تاکہ اسے لوگوں کی اذیت سے بچانا، جس طرح مسلمان سے اور اس کی غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ جیسے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو لوگوں کی اذیت سے روکا جائے، اس طرح غیر مسلم کو بھی دوسروں کی اذیت سے روکا جائے۔
جس طرح مسلمان کے خلاف غیبت کرنا حرام ہے، اس طرح غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا اب راجیو آواس یوجنا کے انترگت سلم واچیوں کو ملے گا اپنا گھر، اپنی زمین پر اپنا گھر اور مالکانہ حق۔ ارے چھوڑو، یہ سنتے سنتے میں بوڑھا ہو گیا۔ یہ دیکھو، اب جئیں گے سمان سے، جئیں گے شان سے، راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے۔ اپنا بھی گھر ہوگا، اپنی عزت ہوگی، شہر میں ہی اپنا پتہ ہوگا، راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے۔ شہر سے جڑے اب رہیں گے ہم، روزی روٹی اور مکان کا ہوگا یہ سنگم۔ بچوں کی پاٹھ شالا ہو، بھوشیہ ان کا اجول ہو، راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے۔ گھر گھر میں نل ہوگا، پانی جھر جھر ہوگا، آئے گی روشنی، ہر طرف اجالا ہوگا۔ भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलाद रसूल है। नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवान सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है।
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی احکامات میں سے ایک بڑی اہم تحریر ہے جو آپ نے اہل نجران کو ایک ہدایت نامہ تحریر فرما کے بھیجا. یہ آپ کی ان سرکاری حکومتی دستاویزات میں سے ہے، فرامین نبوی میں سے، دستاویزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، جو آپ نے اہل نجران کے نام خط لکھا اور ان کو پناہ دی، اور اس کے لیے پورا ایک معاہدہ تحریر فرما کے تمام قواعد، ضوابط اور قوانین ان کے لیے رقم فرمائے بھیجے. اس خط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درج کیا کہ نجران کے لیے اور ان کے حلیفوں کو جو ان کے الائز ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے. اہل نجران اور ان کے الائز کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے. انہم فی جوار اللہ وذمت محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا انفسہم وملتہم وارضہم واموالہم وغائبہم وشاہدہم وبیعہم وصلواتہم. فرمایا کہ ان کی جانیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کی شریعت، ان کا قانون اور ان کا مذہب اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہے، ان کی زمینیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں، ان کے اموال اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کے سب حاضر اور غائب لوگ، شخص جو وہاں رہتے ہیں یا باہر کسی کام کاج جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں. حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہیں پناہ میں ہیں اللہ اللہ کے رسول کی، ان کے گرجا گھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہیں. اور حضور علیہ السلام نے یہ کمٹمنٹ کی، لا دیا کہ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے اور عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا، کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے برطرف نہیں کیا جائے گا، کسی غیر مسلم صاحب منصب کو، مذہبی منصب کو اس کے منصب نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز جو بھی ان کی زیر ملکیت ہے اس کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جس طرح مسلمانوں کی ملکیتی اشیاء اور اموال کی حفاظت کی جاتی. یہ بڑا معروف خط ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو جمیع کتب اور فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل دستاویزات اور مجموعات میں درج ہے. اس کو امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اس خط کو بیان کیا ہے. اس کی جلد اول صفحہ 228 پر بھی اور پھر صفحہ 358 پر بھی. اسے قاضی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایت کیا ہے، صفحہ 78 پر بھی. اور اس طرح دیگر کتب جو کتاب الاموال اور کتاب الخراج کے نام سے اس زمانے کے دیگر ائمہ نے لکھی، یہ خط کم و بیش ساری کتب کے اندر روایت ہوئے. ایک قانون بنا دیا آقا علیہ السلام نے. اس قانون کے ذریعے پریسٹس کو حفاظت ہو گئی، ان کے مونکس کو حفاظت ہو گئی، ان کے ٹیمپلز کو حفاظت ہو گئی، ان کے چرچ کو حفاظت ہو گئی، ان کے سینیگوگز کی حفاظت ہو گئی، ان کے گرجا گھروں کی. الغرض ان کی ساری عبادت گاہیں، ان کے پادری، ان کے مذہبی رہنما سارے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں. اب جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ توڑے گا مسلمان، وہ مجرم ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنی پناہ کی ضمانت دے دی ہے. اس طرح ان کی ساری زمینیں آپ ان کے اوپر انکروچمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے قانون، شریعت اور مذہب کو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. وہ they would be free to practice their own religion. ان کی زمینوں پر، ان کے اموال پر اور تمام لوگوں کی جانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت ہوگی، یہ پہرا ہوگا. تو گویا آپ اندازہ کریں ان کے پرسنل لاز کی حفاظت کر دی گئی، ان کے کلچر کی حفاظت کر دی گئی، ان کے ریلیجن کی حفاظت کر دی گئی، اور حتیٰ کہ وہ چیزیں جو اسلام میں ممنوع ہیں، اسلام میں حرام ہیں، اگر ان کی ملت، ان کے مذہب اور ان کے رسم و رواج کے مطابق وہ مروج ہیں، جائز ہیں، تو وہ اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں آزادی کے ساتھ انہیں کر سکتے ہیں. اور مسلمان اس پلی کی بنا پر کہ یہ حرام ہے اور یہ سلطنت مسلمانوں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، یہاں ان کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ اقدام کرنے کا مسلمانوں کو حق نہیں ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ کہہ دیا کہ ان کی مذہب اور ان کے ملت اور شریعت میں بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی. اب یہاں اس کے اوپر میں فقہ اسلامی کی ایک معروف کتاب البدائع الصنائع امام کاسانی کی فقہ حنفی میں ہے، اس کی جلد 7 صفحہ 113 کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. اس کے اندر کیٹیگوریکلی یہ نص ہے، یہ عبارت ہے،
وہ فرماتے ہیں امام کاسانی بدائع الصنائع میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر ائمہ فقہ کا مذہب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جو بستیاں اور مقامات جہاں غیر مسلم کرسچنز ہیں، یہود ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جہاں ان کی پاپولیشن ہے جس پر وہ آباد ہیں، اور مسلمانوں کی پاپولیشن وہاں نہیں ہے، یعنی وہ ان کی پاپولیشنز ہیں مسلمان ملک اور مسلمان سلطنت کا حصہ، پر میں ان میں ان غیر مسلم شہریوں کو اپنے لوگوں کے لیے شراب بیچنے، خنزیر بیچنے، سلیب نکالنے، جو ان کے مذہب کا جب تہوار آتا ہے تو سلیب نکالنے، ناقوس بجانے سے بھی نہیں روکا جائے گا. وہ اپنے مذہب کو، اپنی شریعت کو، اپنی ملت کو، اپنی رسم و رواج کو پریکٹس کرنے میں آزاد ہوں گے، خواہ اس ملک میں مسلمان کتنی ہی کثیر تعداد میں آباد ہوں. البتہ یہ افعال وہ مسلمانوں کی آبادیوں میں آ کے نہیں کر سکتے، وہاں مکروہ ہوں گے. اسی طرح ایک اور مقام پر جس کو ہم نے پہلے کوٹ کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی آبادیوں میں اپنے لوگوں کے لیے وہ حرام چیز ہے جو مسلمان کھا اور پی نہیں سکتے، اس کی دکان ہے، اس کا بزنس ہے، وہ یوز کرتے ہیں، کسی نے آ کے اس کو تلف کر دیا تو مسلمان پر اس کا تاوان واجب ہوگا. پھر اس سے بڑھ کر رحمت و شفقت کا اور مساوات کا اور امن اور سہولت کا یہاں تک عالم ہے اسلام کی تعلیمات میں کہ اجتماعی کفالت کا جو اسلام نے نظام قائم کیا ہے مسلمانوں کے لیے، وہی نظام غیر مسلم شہریوں کے لیے بھی ہے، مائنورٹیز کے لیے بھی وہی نظام ہے. کتاب الاموال میں امام ابو عبید قاسم بن سلام روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں امام ابو عبید کتاب الاموال میں صفحہ 1992 پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں آپ نے اپنے علاقے میں شہر مدینہ میں یہودیوں کا ایک گھرانہ تھا، غریب گھرانہ تھا، ان کو آقا علیہ السلام نے صدقہ بھیجا. تو گویا یہاں سے معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات میں بھی ان کا حق ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مدینہ طیبہ کا، حالانکہ آپ برسر اقتدار تھے، سربراہ تھے ریاست مدینہ کے، تو صدقہ بھیجا یہودیوں کے گھرانے میں. اور رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین نے اس عمل کو اسی طرح جاری رکھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ اب تک انہیں دیا جا رہا ہے. حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں ہمارے دور میں بھی اب تک دیا جا رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. بعد میں یہ کہہ کر کہ یہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اس نیک عمل کو، صدقہ اور خیرات کے عمل کو منقطع نہیں کیا گیا. یہ کتاب الاموال میں امام ابو عبید نے روایت کیا، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں روایت کیا، اور اسی کو ابن حمام کی فتح القدیر اور اس کی شرح فتح القدیر میں روایت کیا گیا، اور امام اسقلانی نے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ اس میں بھی اس حدیث کو روایت کیا، جلد اول صفحہ 266. اس طرح حضرت زید بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے، اور وہ دونوں یہودی تھے، ان کے دو رشتہ دار تھے، دونوں یہودی تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے ان کو صدقہ دیا. تو یہ گویا اس سے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ ایک معمول تھا. اب وہ صدقہ 30,000 درہم کے عوض انہوں نے پھر آگے فروخت کیا. صدقہ میں کوئی چیز ہوگی جو بعد ازاں انہوں نے اپنی ضرورت پڑنے پر بیچا اور وہ 30,000 درہم میں فروخت ہوا. اتنا بڑا قیمتی صدقہ، یعنی ان کے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا بیش بہا صدقہ ان کو عطا کیا گیا. اب یہ پوری روایت جو ہے اس کو پھر امام ابو عبید نے کتاب الاموال صفحہ 1993 پہ روایت کیا ہے. اسی طرح جلیل القدر تابعین ہیں حضرت عمر بن میمون، عمر بن شرحبیل اور مرہ حمزانی، یہ تینوں جلیل القدر تابعین روایت کرتے ہیں کہ ان کا بھی عمل اور دیگر تابعین کا ہمارے دور کا عمل یہ ہے کہ وہ راہبوں کو صدقہ فطر میں سے دیتے تھے. الغرض کسی بھی کیپیسٹی میں ہو کوئی غیر مسلم، تو اس کے غیر مسلم ہونے کی بنا پر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ قطعاً کسی زیادتی کی اجازت نہیں،
کسی ناانصافی کی اجازت نہیں، کسی حق تلفی کی اجازت نہیں، کسی جبر و تشدد کی اجازت نہیں ہے اس غیر مسلم سے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے شفقت اور رحمت اور امن اور سلامتی اور حفاظت کے وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو بحیثیت انسان ایک مسلمان کا حق ہے، جو دیگر شہریوں کا حق ہے، یا اگر اس کی ٹیمپرری کسی ٹریٹی اور ایگریمنٹ کے تحت مسلمان کے پاس یا مسلمانوں کے پاس ایک پناہ اور امان میں ہے تو جو کچھ اس ایگریمنٹ میں طے ہے، اس لحاظ سے حتیٰ کہ اسے اپنا مذہب بدلنے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا، جس کا ذکر ہم نے اس سیریز، اس گفتگو اور لیکچرز کی سیریز کے اوائل میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا تھا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی واضح کر دیے گئے ہیں، اب کسی پر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے کسی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، سورہ الکافرون پوری کی پوری سورہ ہے قرآن مجید کا، چیپٹر ہے رائٹ آف ریلیجس فریڈم پر۔ اس پوری سورت کا سبجیکٹ، پوری سورت کا مضمون مذہبی آزادی ہے، کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے مذہبی آزادی کے حق پر مبنی مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، فرما دیجئے اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا نہیں کرتا، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں کرتا ہوں۔ اب یہ دو جملے ہیں کہ تمہارا اپنا ریلیجس رائٹ ہے، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا اپنا مذہب ہے، میں اسے فالو نہیں کرتا، جس رب کو میں عبادت کرتا ہوں اور میرا عقیدہ توحید ہے، آف کورس اس کی تم پوجا نہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ تمہارا مذہب ہے، یہ میرا مذہب۔ اب ان دونوں جملوں کو، دونوں آیتوں کو پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے، اور دہرا کر 4 مرتبہ ان جملوں کو ریپیٹ کر کے اینڈ پر کہا گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور مذہب، تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا دین و مذہب اور میرا راستہ ہے۔ یعنی جس طرح میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا کہ تم اپنا مذہب اس جبر کے تحت چھوڑ کے میرے دین پر آ جاؤ، اس طرح تم مجھ پہ جبر نہیں کر سکتے کہ میں اپنا دین اور اپنا عقیدہ چھوڑ کر تمہاری راہ پہ چلوں۔ یہ آزادی ہے مذہبی جو ہر ایک کو حاصل ہے۔ اس پوری کی پوری صورت نے اس بنیادی انسانی حقوق کے باب میں ایک بڑا عظیم اضافہ کیا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ آف ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی کا ایک بنیادی حق۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ گر فردوس بروئے زمی است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ میں تو سیدھی سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں کہ جس جگہ پہ ستیہ ہے وہاں خدا ہے،
जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ईटीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियां। मरकजी काबीना ने सब्सिडी वाले एलजीपी सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी। फरवरी से होगी अमले आवरी। आंध्र प्रदेश असेंबली ने तेलंगाना बिल को किया मुस्तरद। बिल के खिलाफ वजीर आला की तरफ से पेश करदा करारदाद को जुबानी वोट से दी गई मंजूरी। 84 के फसादात के ताल्लुक से राहुल के रिमार्क के खिलाफ सिक्कों का एहतजाज। दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर के रूबरू किया गया मुजाहरा। जयललिता को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स दाखिल नहीं करने के मामले में केस खत्म करने से किया इनकार। केजरीवाल ने 1 माह पूरा होने पर अपनी हुकूमत की उसूलियाबों को किया पेश, कहा करप्शन के शरह में आई कमी। और बांग्लादेश की अदालत ने असलहा केस में 14 अफराद को सुनाई मौत की सजा। जमात इस्लामी के सरबराह और सरकर्दा लीडर भी कसूरवारों में शामिल। नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के किशनगंज में, जहां पर सोनिया गांधी रैली से खिताब कर रही हैं। समाज के सभी वर्गों और सभी प्रदेशों का खूब विकास चाहती है, खूब संसाधन मुहैया कराती है, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका समय से पारदर्शिता से